آپ سمجھ لیں، میں نا اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جس خاندان میں رب نے چاہا ہے مجھے پیدا کیا ہے، جو چاچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے، جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے، جو دوست احباب رب مجھے بڑے ہی پسند کر لیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو۔ ہمیں نا یہ ایک عجیب سا ہمارے اوپر بات سوار ہو جاتی ہے کہ وہ جی دکھ بڑھیں۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے محبت نہ کرنے کا، راضی نہ رہنے کا۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ پڑھواؤں، میں سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو برا ہی لگے، یہ بھی اپنا فلسفہ ذاتی بعض لوگوں کا، لہجہ ٹھیک اپنا نہیں ہوتا، نام سچ کا لگا دیتے ہیں بیچارے کا، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں اس پر بھی آپ سجدہ صاف کر لیں، یہ بھی بات درست نہیں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر بڑا ہی میٹھا کر کے بولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ ہے، سچ کو بھی سونا کر کے بولنا چاہیے، اسے بھی دلائل کی روشنی میں بولنا چاہیے، آوازیں نہیں اونچی کرنی چاہیے، دلیلیں مضبوط کرنی چاہیے، آوازیں نہیں کوئی آپ کے زوردار آواز سے معاملہ، لوگ آپ کی دلیل سے۔ بلکہ ہمارے حاجی صادق صاحب، ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لہجہ نرم دلائل گرم، فرماتے تھے دلائل مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ کی آواز سے آپ لوگوں پر دھاک بٹھائیں گے۔ تو محبت کریں، پیار کریں، آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں سے پیار کریں، آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ دست شفقت رکھیں، آپ لوگوں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں، آپ اپنے دل کو وسعت دیں، تھوڑی محبت کریں۔ بڑے بڑے اچھے نظام تھے، چھوٹا سا ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم نفرت بنا لیتے ہیں، نفرت۔ آگ جل رہی ہے گھروں میں، شوہر بیچارہ رات کو گھر آتا ہے تو وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر جانا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خوفناک خبر سننے کو ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ بہو کی تربیت نہ کرو، بیٹی کی کرو۔ بہو تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے، آپ سے تربیت لے گی۔ جو سبق بہو کو دینا چاہتے ہو وہ بیٹی کو دو، اپنی بیٹی کو۔ وہ جب کسی کی بہو بنے گی تو ماحول صحیح ہو جائے گا۔ ہم نہ داماد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، داماد آپ سے تربیت لیتا ہے، اس کا تو نخرہ عروج پہ، وہ کہاں تربیت لیتا ہے۔ اب داماد کی تربیت نہ کریں، بیٹے کی کریں۔ بیٹا اچھا ہوگا تو کسی کا داماد بنے گا تو اس گھر میں تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے عزیز، محبت تقسیم کریں، محبت کی بولی بولیں، انداز محبت والا اختیار کریں۔ اگر کچھ بندہ آپ کے سامنے عذر لاتا ہے، مجبوری بیان کرتا ہے، اس کی مجبوری کو قبول کریں۔ دریا بہا دیے، دوربے بہا دیے۔ کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ شاید حضور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تو میں کہا کرتا ہوں ہماری مجبوری ہے نا، ہم نے تو کہنا دیتے، ہمیں ملا جو ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو اتنی بکریاں حضور نے عطا کر دی۔ بھائی لہجے میں، بولنے میں، جینے میں محبت کو داخل کریں۔ زندگی بے ذائقہ سی ہو جاتی ہے، رنگ پھیکے لگتے ہیں جب پیار نہیں ہوتا۔ آپ نا تھوڑا پیار کا رنگ اختیار کریں، تھوڑی محبت کا۔ آج صبح مجھے ایک بڑے بزرگ مولانا ہیں، ان کی داڑھی زیادہ سفید ہو گئی ہے، مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میں چھٹی کر رہا ہوں مسجد سے، کوئی جگہ شگہ ہوئی تو ذرا آپ توجہ کیجیے گا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہتا مجھے کوئی بھی نہیں کچھ، پر کوئی لہجے نہیں ٹھیک لگ رہے مجھے۔ تو وہاں میرے کچھ اہل محبت تھے، پھر میں نے دو ایک کو فون کیا، میں نے کہا چلو کبھی کبھی ویسے تو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے، دوستوں کو پسند کرتے ہیں، کبھی کبھی خطیب صاحب کو بھی کسی ڈنر پہ لے جانا چاہیے۔ آؤ تو انواج باروں روٹی کھوائیے، کوئی حرج ہے اس میں؟ لے جانا چاہیے۔ میں نے اپنے مرکز میں نا مدرسے میں 15 دن کے بعد رویہ رکھا ہے کہ بچوں کو فاسٹ فوڈ بھی کھلاؤ، کبھی تکے بھی کھلاؤ، کبھی ان کو نا برگر بھی کھلاؤ۔ منع ہے مدرسے کے طالب علموں کو؟ بولو۔
آج کل نا ہمارے یہاں کچھ لوگ پرہیزگاری بیان کرتے ہیں مدرسوں والے، کہتے جی میں کدی وہ روٹی نہیں کھاتی جڑی مدرسے چ پکدی، میں توبہ توبہ، وہ میرے بچے اور میں ہم نے کبھی، وہ بچوں کا حق ہے، تو میں کہتا ہوں آپ تقویٰ بدل لیں، آپ وہی کھایا کریں جو بچے کھاتے ہیں، آپ کو پتہ چلے وہ بیچارے کیا کھاتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں پرنسپل صاحب، محتمم صاحب، اللہ ماشاء اللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کھانے والی ہوتی نہیں تو آپ کیوں کھائیں گے؟ وہ وہی کھائیں گے بیچارے ان کو آپ نے تکلیف میں مبتلا کیا ہو۔ آپ محبت بانٹیں، پیار کریں، اتنا وقت گزر جاتا ہے لیکن ہمارے لہجے لوگوں کو تکلیف دینے لگ جاتے ہیں۔ آپ لہجوں پہ 2-3 باتیں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے، اور اللہ نے عورت کو نہیں دی، صرف مرد کو دی ہے۔ تو داڑھی نیک ہو کے نہیں رکھنی چاہیے، داڑھی رکھ لے تو بندہ نیک ہو جاتا ہے، رکھنے سے بندہ نیک ہو جاتا ہے، اور رکھنی بھی اپنی مرضی کی نہیں، اللہ رسول کی مرضی کی۔ اس کو ایک مٹھی کریں داڑھی کو، پورا کوشش کریں داڑھی شریف چہرے کو، داڑھی سے بندہ سونا لگتا ہے۔ داڑھی ولیوں، نبیوں، غوثوں، رسولوں سب کا طریقہ ہے۔ تو آپ ویسے اچھے لگ رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، داڑھی ہو تو لوگ پتہ تعریف بھی کرتے ہیں، تو وہ کتنی روحانی سی ہوتی ہے۔ داڑھی والا بندہ اچھا لگ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ یہ دیکھو یہ تعریف، ایک تو یہ ضرور کام کریں، دوسرا نماز اپنی زندگی میں پہلے نمبر پہ لے آئیں۔ کوئی کام رہتا ہے تو رہ جائے، نماز کبھی نہ رہنے پائے۔ آج اس محفل کا فائدہ ہمیں تب ہوگا جب عصر کے وقت کچھ نمازی بڑھ جائیں گے، تب کچھ برکت ہوگی۔ اور تیسری بات، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ایک درد مندانہ اپیل کریں، جیسے کوئی خاص بات نہیں، بندہ پیار کے لہجے میں اپنے بچوں کو سمجھاتا، ان کو سمجھائیں کہ پتر قیمتی چیزیں الماریوں کے اندر رکھ کے لوگوں نے تالے لگائی ہوتی ہیں، قیمتی چیزیں گلیوں چوکوں میں نہیں ہوتی، تمہیں اسلام قیمتی کہتا ہے، لہٰذا بے پردہ گلیوں میں نہ نکلو۔ ان کو سمجھاؤ کہ ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف کعبے کو چڑھتا ہے، ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن کو چڑھتا ہے، ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں۔ ان کو یہ سبق دو، پڑھاؤ، یہ سمجھ جائیں گی، ہماری بچی ہیں یہ بالکل سمجھ جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پردہ کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول کر لے، اور جہاں بھول گیا ہوں اللہ معاف کر دے۔ آپ بیٹھیں جی، تشریف رکھیں، پروگرام آگے چلے گا کہ یہی دعا ہوگی؟ اچھا سنیں، اچھا میں کرتا ہوں، ایک میری اپیل ہے، اگر آپ مان لیں تو مجھے آپ نے جانے دینا ہے آگے، چونکہ مجھے فیصل آباد پہنچنا ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا، میں نے آپ کو دیکھ لیا، اور آپ میرے لیے دعا کریں گے تو نہیں اٹھے نہیں جی، آپ اٹھ رہے ہیں، دیکھیں پہلی بات ہی نہیں مان رہے، آپ بیٹھ جائیں۔ آپ حضرات جب بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، صحیح معنوں میں چھوٹا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں اپنی غلطیاں دیکھوں تو شاید معاملہ کہیں پہنچ جائے۔ مسجد کا ادب بہت زیادہ ہے، یہ بھاگ دوڑ ٹھیک نہیں، اور ہاتھ ملانا فرض نہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جب کہا جاتا ہے نا تھوڑے پیچھے ہٹو تو لوگ اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں آگے ہٹو۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات مانیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ مجھے جانے دیں گے، اللہ پھر موقع بنائے گا انشاءاللہ تعالی، پھر موقع بنائے گا، موقع بنتے رہیں گے تو ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میرا ارادہ ہے اب کچھ شہروں میں اس طرح کا رویہ رکھا جائے کہ میں بیٹھوں، کچھ پہلے آ جاؤں یا بعد میں لوگوں سے ملاقات کروں، لیکن وہ ایک دن میں کئی شہروں میں تو جانا پڑتا ہے، پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ تشریف رکھیں گے دعا کے بعد، اور مجھے آپ اجازت دیں گے۔